محترم مفتی صاحب، ہمارے استاذ محترم اور ابتداء صاحب بہنی اور ہمارے شاگرد عزیز پرویز عالم صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے اور جس کام کے لیے قوم کے بچوں کو اور صحابہ کرام کو اکساتے تھے وہ علم کے لیے اکساتے تھے، جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، اور اس لیے اکساتے تھے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پورے طریقے سے دینی اسلام کی عبادات پر، دینی اسلام کے معاملات پر پوری طریقے سے نہ تو عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے، آپ کی طرح جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی طالب علم ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سارے بچے حدیث کی روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پوری قوم کا یہ فریضہ ہے، بلکہ ہمارے وائس چانسلر طارق منصور کا یہ فریضہ ہے، ہمارے جو استاذ محترم بیٹھے ہیں ان کا یہ فریضہ ہے، ہمارا اور فاروقی صاحب کا یہ فریضہ ہے کہ یہ مہمانان رسول کہیں بھی ہوں تو ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور ان کی جو مسائل ہوں، ان کی جو چاہتیں جائز ہوں، ان چاہتوں پر اگر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں تو ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سرتابی ہے اور نافرمانی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے اور علم کو، دین کو عام کرنے کے لیے ان کے پاس ٹیم رکھ کرتی تھی صحابہ کرام کی، اور اس ٹیم کو مختلف خطوں میں بھیجتے تھے کہ وہاں جا کر دین کے بارے میں بتاؤ، وہاں جا کر کچھ لوگ خاص طور سے مخصوص تھے قرآن پڑھانے کی ایک ٹیم جو اس زمانے کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں جو دور دراز کے علاقے تھے، وہاں جا کر وہ قرآن پڑھاتے تھے۔ تو ایک طریقے سے یوں کہیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا پورا جو مشن تھا، ان کی جو تبلیغ تھی، ان کی جو جدوجہد تھی، صرف یہ تھی کہ علم کو عام کیا جائے، اور جب علم عام ہوگا تو دین خود بخود عام ہو جائے گا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ علم کی اتنی بڑی اہمیت ہے، کتابیں آپ پڑھتے ہیں، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جب قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، قرآن ہماری دنیا میں آنے لگا، تو سب سے پہلی جو وحی تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، کہ تم اللہ کے نام کو لے کر پڑھو۔ یہ سب سے پہلے جو اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، یا یہ قرآن کی جو ابتدا ہوتی ہے، وہ اقرا سے ہوتی ہے، جہاں پڑھنے کی بات کہی جاتی ہے، جہاں پر مدرسے میں جانے کی بات کہی جاتی ہے، جہاں پر یونیورسٹی میں بھیجے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اسلام جو ہے دین کا مخالف ہے، اس علم کا مخالف ہے، نالج کا مخالف ہے۔ یہ ایک طریقے سے انگریز کہتے ہیں، جس کو آپ مستشرقین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ لیکن پورے قرآن کو پڑھیے تو دیکھیے قرآن کی ایک ویسے ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سورہ فاتحہ کی پیشرفت سے قرآن کا ہے، اس کے بعد جو سورہ بقرہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں پر کتاب کی بات ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک سورہ جو سورۃ النون ہے، نون والقلم وما یسطرون، تو پورے قرآن کو آپ دیکھیے، اس میں کتاب کی بات کہی گئی ہے، پڑھنے کی بات کہی گئی ہے،
قلم کی بات کہی گئی ہے، تو جس کی کتاب یہ سب چیزیں کہتی ہو، جو علم کو سب کے لیے عام کرنا چاہتی ہو، پھیلانا چاہتی ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ یہ نالج کی مخالف ہے، علم کی مخالف ہے. اور یہ جو کتاب ہے ایک طریقے سے 1500 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مسائل کو طے نہیں کر سکتی ہے. تو میں اس بالکل نیرا ایک طریقے سے ایک جہالت ہے، ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مسلمانوں کو پڑھنے کی توفیق دے. میں یہاں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. ایک بہت بڑے اسکالر، بہت بڑے ورلڈ لیول کے عالم گزرے ہیں، وہ حیدرآباد کے تھے. ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب. بچے تم لوگوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے نرسری سے لے کر، جیسے تم پڑھتے ہو پہلی کلاس سے لے کر، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں ہے، وہیں سے انہوں نے بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے، اور قرآن کی تفسیر لکھی ہے فرانس زبان میں، فرانسیسی زبان میں لکھی ہے. تو نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک ڈاکٹر حمید اللہ نے نہ کبھی وہ ناغا کیا انہوں نے، اور نہ کبھی ریٹ کی. دونوں چیزیں یعنی نرسری کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک، یعنی پورا جو ان کی مدت ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، ڈگری حاصل کرنے کی، اس پورے پیریڈ میں پوری جو مدت ہے ان کی تعلیمی جو مدت ہے، نہ تو کبھی اس نے ناغا کیا اور نہ کبھی وہ لیٹ ہوئی. جیسے میں بھی لیٹ آتا ہوں، آپ بھی لیٹ آتے ہیں، تو کبھی لیٹ ہی نہیں ہوئی. ایک دن لیٹ ہوئی، صرف ایک دن زندگی میں لیٹ ہوئی، پوری زندگی میں کبھی لیٹ، ایک دن لیٹ ہوئی. جب وہ لیٹ ہو گئے تو جو ان کے استاد محترم تھے، جو ان کے مولوی صاحب تھے، وہ حیران تھے کہ یہ بچہ تو کبھی لیٹ ہی نہیں ہوا، اس بچے نے تو کبھی ناغا ہی نہیں کیا. اب پتہ چلا کہ بھائی نے کوئی بھی پریشانی کی، اصل کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے مدت کلاس میں لیٹ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں چل ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب دوڑے کلاس میں لیٹ آئے. اب جب ان کے ٹیچر نے، ان کے استاد نے ان سے پوچھا کہ تمہارے لیٹ آنے کی وجہ، لیٹ آنے کا سبب کیا ہے، تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بتا دیتے ہیں. لیکن بار بار پوچھنے کے بعد اور جب ڈانٹا انہوں نے تو انہوں نے بچوں جو جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ جواب ہمارے سامنے. جواب ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ دیا تھا کہ آج میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو تجہیز و تدفین سے ان کو دفن کرنے کے بعد، ان کو قبر میں اتارنے کے بعد، ان کو مٹی دینے کے بعد سیدھے میں گھر نہیں گیا ہوں، سیدھے وہ آپ اپنا اسکول گیا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا ان کی قدر کرتی ہے. دیکھیے میں یہاں آپ کے سامنے ان کا بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں، تو صرف اس لیے لیتا ہوں کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ اپنایا تھا. تو میں اپنے بچوں سے، اپنی ان بیٹیوں سے، ان اپنے پیارے مہمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے میں ڈاکٹر حمید اللہ کا سمجھے جو میں نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ سارے بچے، بلکہ اس مدرسے کے، اس اسکول کے جو بچے ہیں، وہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا جو جذبہ، جو ان کے اندر ایک طلب تھی علم کے حاصل کرنے کی، کتاب کی پڑھنے کی، اور اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دینے کا جو جذبہ تھا، جو طلب تھی، میں سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کے اندر بھی یہی طلب، یہی جذبہ، یہی بے قراری پیدا ہو جائے. اگر مجھے پوری طریقے سے امید ہے کہ اس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ضرور کوئی بن سکتا ہے، جو قوم کی فکر کرے گا، جو مدرسے کی فکر کرے گا، جو اپنی قوم کو جو زبان تاری ہے، جو تباہ و برباد قوم ہو رہی ہے. میرے بچے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں قوم کی بات ہو، وہ قوم کی لیڈرشپ کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس گاؤں کا، اس مدرسے کا اور اپنے استاد محترم کا نام روشن کریں گے.
بچوں ایک واقعہ اور تم لوگوں کے سامنے، سر سید کا نام جانتے ہو جی؟ سر سید کا نام جانتے ہو جی؟ سر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانتے ہو نا؟ تو انہوں نے تو بنایا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنایا ہے، اور انہیں کے بنائے ہوئے ادارے سے میں ہم کام کر کے اس کی روٹی حاصل کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے جو کھڑا ہوں، جو بول رہا ہوں، سر سید کے ادارے کی وجہ سے بول رہا ہوں۔ تو سر سید ایک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، اور وہ انگریز حکومت جب یہاں تھی تو وہ اس میں ملازم تھے، سمجھا آپ نے؟ کورٹ میں، عدالت میں ملازم تھے۔ تو سر سید کا یہ کام تھا کہ جب وہ عصر سے پہلے اپنی ملازمت سے واپس آتے تھے، اس خاصوں سے پرویز صاحب نہیں ہے کہ واپس آتے تھے، لیکن دن بھر انہوں نے کام کیا، دن بھر جا کے کام کیا ہے، لیکن آفس سے جب وہ واپس آتے تھے، اپنے گھر آتے تھے، تو فوراً چائے پیتے تھے، عصر کی نماز ادا کرتے تھے، اور عصر اور مغرب میں تھوڑا سا آرام کرتے تھے، اور مغرب کے بعد کیونکہ پنکھا نہیں تھا، یہ لائٹ نہیں تھی، چراغ لے کر، لالٹین تو ہو گاؤں میں بھی لالٹین، تو لالٹین لے کر بچوں کو بیٹھ جاتے تھے، اور یقین جانی کہ تہجد تک وہ پڑھتے تھے۔ اور سر سید کے بارے میں آتا کہ مستقل وہ تہجد کب پڑھی جاتی پتا ہے کب؟ فجر سے پہلے پڑھی جاتی، 4:30 4 کے آس پاس بیٹھی، تو مستقل وہ پڑھتے تھے اپنی اسی محنت کی وجہ سے، اپنی ان عبادت کی وجہ سے، اور علم کی حاصل کرنے کی وجہ سے آج سید کا بہت بڑا نام ہے کہ ایک بہت بڑی اسکالر کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، استاذ کی حیثیت سے، اور اتنی بڑی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے۔ تو اگر ہم محنت نہیں کریں گے، پڑھنے پر ہم توجہ نہیں دیں گے، میرے بچوں سے میری یہ درخواست ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فجر کی نماز تو مسجد پڑھتے بیٹھے نا، فجر کی نماز بچوں تم پڑھو، لیکن فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد کبھی سو۔ میری درخواست آپ لوگوں سے ہے، میں یہ چاہوں گا کہ میرے ننھے بچے، میری ننھی بچیاں، بیٹیاں کبھی سوئے نہ، کیونکہ اسلام سونے کی بات نہیں کرتا ہے۔ اسلام سونے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے اوقات ہے، اس کا ایک وقت ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد سونے کی قدر وہ بات نہیں کرتا، پڑھنے کی بات کرتا ہے، تلاوت کی بات کرتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، کسان کو کھیت میں جانے کی بات کرتا ہے، لیکن سونے کی بات نہیں کرتا۔ یہ بچوں جو ہماری قوم آج کمزور ہو گئی ہے، جو ہر طریقے سے اس پر یلغار ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کی صرف واحد وجہ یہ ہے کہ ہم سوتے ہیں۔ ابھی ہمارے فاضل میری بات کہی ہے جب یہاں ہم آ رہے تھے، کیونکہ ہماری قوم کی بنیادی جو وجہ ہے ہمارے زوال کی، ہمارے انحطاط کی، اور ہماری غربت کی، مفلسی کی، علمی لحاظ سے ہم مفلس ہیں، ادارے کے لحاظ سے مفلس ہیں۔ ہم کسی بڑے ادارے میں، کسی بڑی محفل میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی بات کو کہہ نہیں سکتے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں پر سونے کی نہ۔ تو میں اپنی بچوں سے، اپنی قوم سے یہ کہنا چاہوں گا، علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا بے آہ سحر گاہی، کہ جب تک آہ نہ ہو، آہ سے مراد وہی ہے کہ جب تہجد کے وقت اٹھ کر آپ کو اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ کو پکارے نہ، اس کی تسبیحات نہ پڑھیں، اور تہجد میں اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائیں، تو پھر اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ لیکن تہجد میں جب آپ روئیں گے اپنے علم کے لیے، اپنی قوم کی تعلیم کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی قوم کی ترقی کے لیے جب آپ روئیں گے، میں آپ سے سب کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ہم اپنا یہ جائزہ دیں کہ ہمارے اندر خامیاں ہیں، کمیاں کیا ہیں، کمیوں میں اگر ہماری نگاہ ہو، ان خامیوں کو اگر ہم کا جائزہ لیں گے، تو میں یہی ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آسمان پر اس طریقے سے بیٹھیں گے، ترقی کریں گے، اور پوری دنیا ایک وقت ایسا تھا کہ کوفہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اسپین آپ کے ہاتھ میں تھا، پوری دنیا کی باغڈور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ جو قوم، جو نسل
دنیا کو دیتی ہے وہی دنیا کو حکومت کرتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اس وقت، صرف لینے کے لیے ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کے پاس شپ تھی، جب مسلمانوں کے پاس علم تھا، جب مسلمانوں کے پاس امام رازی تھے، ابن عربی تھے، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے مسلمانوں کے، ابن خلدون تھے، اس وقت وہ دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ تو جو دنیا کو دے گا علم کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، تو آپ جہاز پہ بیٹھتے تو ہیں، میں بھی ابھی جہاز پہ بیٹھنے والا ہوں، لیکن جہاز میں اس کو بنایا نہیں ہے۔ تو جو جہاز کو بناتا ہے وہی پیسہ کماتا ہے، کوئی آپ کو حکومت کرتا ہے۔ تو دنیا کے اتنے ممالک ہیں لیکن جہاز نہیں بنا پاتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں یہ ایسے سائنٹسٹ ہوں، قرآن کے بھی عالم ہوں، سائنٹسٹ بھی ہوں، کہ وہ جہاز بھی بنائیں، ٹینک بھی بنائیں، اور دنیا کی جو جدید چیزیں وہ خود بنائیں، استعمال کریں، دنیا کو سرفائی کریں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، کہیں نہیں کہا ہے کہ بہت آپ نماز پڑھیں گے تو حکومت کریں گے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ تو روس حکومت کر رہا ہے، وہ تو مسلمان نہیں، نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ تو تلاوت کرتا ہے، لیکن علم اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس نالج ہے۔ تو جب تک مسلمانوں کے پاس نالج تھا، قرآن نے کہا ہے کہ نالج کے ساتھ عبادت۔ اگر میرے سلسلے کے امام جی ہمارا بہت خوبصورت سا جملہ ہے، سر سید نے یہ کہا ہے کہ اگر دین ہاتھ سے جاتا ہے تو صرف دین ہی جائے گا، لیکن دنیا اگر جاتی ہے تو دین بھی جائے گا اور دنیا بھی جائے گی، دونوں چیزیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ دنیا کی جو تقاضے ہیں، دنیا کے جو مطالبات ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کے مطالبات سے اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی تو دنیا آپ سے دور ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، یقین جانیے کہ وہ صاحبان علم کی وجہ سے، علماء کرام کی وجہ سے سچائیاں ان کے پاس نہیں ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ان بچوں سے ہم کچھ کہیں تو ان بچوں کو اس طریقے سے ہم موڑ سکتے ہیں اور صحیح توحید کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف ان بچوں کو لا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسانی ہوگی، لیکن افسوس اس بات کا ہے، خاص طور سے ہمارے وہ پروفیسران جو جامعات میں ہیں، جو یونیورسٹیز میں ہیں، جو بڑے بڑے اداروں میں ہیں، ان کو اپنی قوم کی فکر نہیں ہے، صرف ان کو اپنی بچے کی فکر ہے۔ طارق منصور صاحب نے جب مجھ سے کہا، جب ان کو ڈانٹنے لگا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں حمزہ کو باہر کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ یقین جانیے 3 بار انہوں نے ان کو ڈانٹا، میں کہا کہ خاموش رہے آپ۔ میں نے کہا حمزہ میرا صرف ایک بیٹا ہے، اگر وہ ناکارہ ہوگا، اگر وہ جیل میں رہے گا تو مجھے کسی طریقے غم نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری 25 برس کی یونیورسٹی ہے، یہ میرے بچے جیل میں ہیں، یہ بچے تعلیم حاصل کریں۔ اور میں نے طارق منصور صاحب سے یہ بھی بات کہی کہ اگر میرے گھر کی دیوار گرتی ہے تو میرے گھر ہم پسند کریں، لیکن یونیورسٹی کی اگر کوئی دیوار گرتی ہے، اس مسجد کی اگر کوئی دیوار گرتی ہے تو پوری ملت کا نقصان ہوگا۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ذہنوں سے جو ملت کا تصور ہے، جو قومی جذبہ ہے، جو ڈاکٹر فریدی کو آپ نے سنا ہوگا، اس شخص کے اندر جس طریقے کا جذبہ تھا، میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کو جو ناکامی ہوئی اپنی قوم کی وجہ سے، اپنی قوم کی منافقت کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر فریدی جیسا ہمارے اندر جیسا ہو، کریم صدیقی جیسا ہمارے اندر جذبہ ہو، جب ہم یہ ساری جذبات لے کے چلیں گے، یا ارشد مدنی جو ہمارے ہیں، وہ جس طریقے سے ملت کے لیے اس عمر میں، اس ایج میں بیچارے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھاتے بھی شاید، پتہ ہی کہ ارشد مدنی صاحب کلاس بھی دیتے ہیں، مقدمے بھی دیتے ہیں، کیا وہ شخص اس ایج میں، شاید 90 ان کی ایج ہوگی، میرا جہاں تک اندازہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہمارے اندر جب قوم مضبوط ہوگی، آپ خود مضبوط ہوگی۔ یقین جانیے کہ آپ کے پیروں میں، اگر آپ قوم کے پیروں کا علاج آپ نہیں کریں گے، اپنے پیروں کا علاج سے آپ کر رہے ہیں تو تنہا مضبوط ہوں گے نا، لیکن قوم کا اگر آپ علاج کریں گے، اس کے پیروں میں استقلال ہو، وہ تو میں آپ سے بتاؤں کہ یہ سارے بچے ہمارے آگے ہوں گے، عزت سے دنیا دیکھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر علم کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم کے تعلق سے، کتاب کے تعلق سے، نالج کے تعلق سے ہم کو دل سے جوڑیں، جو کہ بغیر علم کے، بغیر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ کو پرموٹ کیا طریقے سے۔ اہل صفہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی ہیں۔ اہل صفہ میں آپ سے سچ بتاؤں کہ صرف ایک ادارہ، صرف ایک مدرسہ تھا
اور اس مدرسے میں لوگ آ کے سیکھتے تھے اہل صفہ جس کو کہتے ہیں، اور پھر اہل صفہ دن میں نکلتے تھے لوگوں کو سکھانے کے لیے. یعنی پوری جو آپ کی تحریک ہے اللہ کے رسول کی پوری سیرت جو ہے اس سیرت کو آپ دیکھیے، تعلیم پہ جتنا زور ہے، قرآن کو سکھانے پر جتنا زور ہے، اور یہاں تک اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے تو اس کے پاس سیکھنے کے لیے جاؤ. یہ کہا انہوں نے یہودی. اور یہ بات یہاں سے نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ کوئی صاحب علم، وہ چاہے بی جے پی کا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اگر وہ صاحب علم ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ اسلام کہتا ہے. خاص طور سے یہ کہتا ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے علامہ شبلی روحانی کا، کہ جب پرویز صاحب کو گئے ندوہ تو انہوں نے دو باتیں وہاں کہی تھی، کیونکہ مدرسہ تھا. ایک تو انگریزی سکھانے کی بات انہوں نے کہی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک پنڈت کو بلاؤ کہ ان کو سنسکرت سکھائیں. اس زمانے میں وہ مناظرہ بہت ہوتا تھا، تو جو آپ سنسکرت نہیں سیکھیں گے تو ڈائریکٹلی ان کی جو کتابیں ہیں بھگوت گیتا وغیرہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے. تو جب انہوں نے پنڈت کو لانے کی بات کی تو آپ خراب مار دیا اور بیچارے وہاں سے نکالے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو انگریزی بھی اچھی سے آ جائے، ہمارے بچوں کو قرآن بھی اچھا سے آ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے جو آداب ہیں، جو قرأت کے جو اصول ہیں وہ اصول بھی آ جائیں، اور انشاءاللہ آپ سے لوگ آ جائے. میں اپنے بچوں کو دعا کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ علم سے نواز دے، میرے بچوں کو دانش سے اللہ تعالیٰ نواز دے، اور میرے بچے جی اور اسکول بھی ہمارے فاروقی صاحب کھول رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کے یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ کہتے ہیں کہ یہ علم دین ہے اور یہ علم دنیا ہے. پورے قرآن کو پڑھیے، پورے اسلام کو پڑھیے، کہیں علم تفریق نہیں. اب بتائیے کوئی ڈاکٹر آپ کی زندگی کو بچاتا ہے، آپ کو آپریٹ کرتا ہے ایک نئی زندگی دینے کے لیے، کیا دین کا کام ہے؟ تو اگر کوئی ایسا علم ہے، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہو، کسی طریقے کا علم ہو، قرآن نے کبھی علم کو بانٹا نہیں. جیسے ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے، کسی بار پڑھنا اسلام کا کام ہے، دین کا کام ہے، لیکن لیب میں زیادہ دین کا کام نہیں ہے. یقین جانیے کہ وہ دین میں کہیں اس طریقے کی تحقیق نہیں، اس طریقے کی تقسیم نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ ہم مدرسے میں دیتے ہیں، دینی کاموں میں دیتے ہیں، اگر کوئی ایسی ایپ ہے کہ جس میں ہندو بچے سے تجربہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے میری بات ہے کیونکہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد ان کو پروموٹ کرنا ہے. تو ان کی پروموشن کے سلسلے میں کہیں بھی جب جہد کی جا رہی ہو، چاہے تو وہاں مسلم اور مسلم میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اسلام یہ کہنا چاہتا ہے کہ علم کے جو بھی طریقے ہوں اپنائے جائیں کہ علم میں کس طریقے سے ترقی ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فاروقی صاحب نے ایک طریقے سے اس مدرسے پر بھی ان کی توجہ ہے، اور ادھر ایک اور بھی اسکول بھی بنایا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی دونوں میں ایک طریقے سے پل ہو اور دونوں کو جوڑ دے. تو یہ جو دنیاوی علم میں اور دینی علم میں جو فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کے ذریعے، اس مدرسے کے ذریعے اس تقسیم کو مٹائیں گے، اور یہاں سے انشاءاللہ اس کا بول بالا ہوگا. تو میں انہیں کلمات کے ساتھ اپنے بچوں سے پیار کی باتیں کرتا ہوں، اپنے بچوں کی صحت کے لیے اور علمی میدان میں آگے پڑھنے کی بات کروں گا، ان کے لیے دعائیں کروں گا. کیونکہ اگر میں ان کے لیے دعائیں کروں گا ایک طریقے سے میں مجرم بھی ہوں گا، کیونکہ مہمانان رسول ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو ان مہمانوں کی جس طریقے سے تربیت کی جا سکے وہ ہم کو کرنی چاہیے. میں بچوں، میری شدید خواہش تھی کہ میں کچھ باتیں تم سے کروں، کہ میری خواہش پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ میرے بچوں کی جو جائز مطالبات ہیں، جو جائز ان کی خواہشات ہیں، ان خواہشات کو اللہ تعالیٰ تکمیل کے درجے سے نوازے، اور ان کی تمام جو امنگیں ہیں وہ ان امنگوں کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے. واہ الحمد للہ.